السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نفسیاتی حوالے سے ہے۔ نفسیاتی امراض مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ہومیوپیتھی میں کسی بھی نفسیاتی مسئلے کا علاج جو ہے وہ علامات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ ایلوپیتھک میں دیکھیں تو مریض نفسیاتی مرض کا شکار ہو اور اس میں جس طرح کی بھی علامات ہوں ان کو زیادہ تر ڈپریشن کی کچھ خاص دوائیاں دی جاتی ہیں اور نیند کی دوائیاں دی جاتی ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ان جو ڈپریشن کی دوائیوں کا استعمال ہے وہ آہستہ آہستہ جو اس پیشنٹ کو جو ہے وہ ڈل بنا دیتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو بہترین علاج وہ ہوتا ہے جو کہ نیچرل ہو، بے ضرر ہو اور مستقل ہو، یہ نہیں ہو کہ آپ کو ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑے۔ تو ہومیوپیتھک میں بہت زیادہ اپارچونیٹیز موجود ہیں کسی بھی نفسیاتی مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو ان نفسیاتی مسائل میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ابیوزو لینگویج، یعنی گالم گلوچ کرنا۔ بعض گھروں میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے اور غصے کے دوران وہ گالم گلوچ کرتا ہے، یا بعض دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ غصے کے بغیر بھی جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک جو ہے گھر کا ماحول اور دوسرا جو ہے جینیٹیکلی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے نیچر لے کے پیدا ہوتا ہے بچہ کہ وہ جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس میں اینگر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اریٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باہر سے یا گھر کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں سیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو لینگویج ہے وہ ابیوزو ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا بہت زیادہ جو تعلق ہے وہ گھر کے ماحول کے ساتھ ہے۔ اگر گھر میں ماں باپ گالم گلوچ کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ لازم ہے کہ اگر بچہ بھی گھر میں موجود ہے اور وہ یہ ابیوزو لینگویج سنتا ہے تو وہ بھی مستقبل میں یہ لینگویج استعمال کرے گا۔ تو آج میں آپ کو اس کا علاج بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں اس طرح کا مریض ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے اور ابیوزو لینگویج استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو چند دوائیاں بتا رہا ہوں۔ یہ دوائیاں جو ہیں آپ نے علامات پہ استعمال کرنی ہیں اور انشاءاللہ یہ دوائیاں آپ کو بہت زیادہ فائدہ کریں گی۔ تو چلتے ہیں علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو دوا ہے وہ ایناکارڈیم ہے۔ ایناکارڈیم جو ہے اس کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ بہت زیادہ ابیوزو لینگویج کا استعمال کرتا ہے، اور ابیوزو لینگویج کے ساتھ ساتھ وہ تشدد پسند بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ کسی بھی بات پہ بھڑک جائے اور غصے میں جو ہے وہ اگر ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، جھگڑے کے دوران مار کٹائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کرتا ہے، تو پھر دوائی جو ہے وہ ایناکارڈیم ہوگی۔ ایناکارڈیم کا مریض جو ہے وہ ظلم کرتے ہوئے جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اس کو تسکین ملتی ہے۔ اکثر یہ جو جیلوں میں قید لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اکثر ایناکارڈیم کے مریض ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو دوا ہے وہ لائکوپوڈیم ہے۔ لائکوپوڈیم کا جو مریض ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ گھر کا شیر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو جو کہ گھر میں بہت زیادہ گالم گلوچ کرتا ہو، جھگڑا کرتا ہو، لیکن باہر جو ہے وہ بڑا زبردست مینرز کے ساتھ رہ رہا ہو اور کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرتا ہو، بڑے پلائٹ طریقے سے ملتا ہو، تو پھر جو دوا ہے وہ لائکوپوڈیم ہوگی۔ لائکوپوڈیم کا مریض جو ہے وہ اسٹرینجرز کے سامنے اور یا اپنے باس کے سامنے جو ہے وہ کبھی بھی شیخی نہیں بکارے گا اور کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو دوا ہے وہ ہائیوسائمس ہے۔ ہائیوسائمس کا استعمال آپ وہاں کریں گے جہاں پہ اس طرح کا مریض ہو جو کہ بے حیا قسم کا ہو اور بعض دفعہ ایسا جو ہے وہ کام کر جاتا ہو جو کہ آپ کہیں یار کہ یہ تو بڑا ہی اس نے جو ہے خیال ہی نہیں کیا، کیئر ہی نہیں کی اور اس طرح اس نے کر دیا۔ جیسے کہ بعض دفعہ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ مطلب آپ مذاق میں ہی وہ ہو سکتا ہے کھڑے کھڑے جو ہے وہ پینٹ اتار کے پیشاب کر دیں کمرے میں ہی، تو یہ ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔
اور ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ مطلب گالیاں بھی نکالیں گے تو بغیر اشتعال کے نکالیں گے. تو ایسے مریض جو بغیر غصے اور بغیر اشتعال کے ہی گالیاں دینا شروع کر دے تو پھر اس کی دوا ہائیوسائمس ہوگی. اب ان دوائیوں کے استعمال پہ بات کرنے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی دوا جو ہے وہ آپ لینا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ نے استعمال کرنی ہے. تو جو بھی ذہنی مسائل ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ جو دوائی ہے وہ اونچی طاقت میں استعمال کی جاتی ہے. تو اگر ان میں سے کوئی بھی دوا آپ کے مریض کو فٹ بیٹھتی ہے تو آپ نے یہ دوا 1 m طاقت میں استعمال کرنی ہے. اس کو 1000 طاقت بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی جو خوراک ہے وہ آپ نے صرف مہینے میں 1 دفعہ لینی ہے. اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا ہے. اور یہ دوا آپ کم سے کم 6 مہینے تک استعمال کریں. ایک دوا اگر آپ کی سمٹمز پہ فٹ بیٹھ رہی ہے تو اس کو ہر مہینے آپ صرف 1 دفعہ ایک خوراک استعمال کریں گے اور اس کو آپ ہر مہینے 1 دفعہ استعمال کریں گے اور 6 مہینے تک لگاتار استعمال کریں گے.